الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ اٹھتا ہے جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہم ندامت کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا رہتا ہے، ہم اسی جگہ پر اٹکے رہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ شاید میری استغفار اتنی کم ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا بھی یا نہیں۔ یا اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم اس میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے نماز تو ادا کی، لیکن پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں نے استغفار تو کی، لیکن پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی استغفار کی، سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک تو اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، استغفار کر لی، اور یہ معافی پکی معافی ہو کہ جس میں تجھے شرمندگی ہوئی اور پھر تو وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کیا تو نے، تو اس کے لیے یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ پھر تو خوش ہو جا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہاں پر کوئی عام انسان آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دے رہا کہ اس نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اب یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے کہ جو آپ کو بار بار آپ کی جو غلطی ہے وہ اس کو ریئلائز کرائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی انسان کے سامنے کوئی غلطی کر دیں، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی ایسا کوئی کام کر دیں، آپ جو گناہ آپ کا کسی انسان کے سامنے آ جائے، تو وہ آپ کو ہر روز بار بار اس کا ریئلائز کرائے گا کہ ہاں تو نے اس وقت میں یہ کام کیا تھا، میں تجھے جانتا ہوں، تو نے ایسا کام کیا تھا، تو ایسا کام کرنے والا، تو ہے ہی ایسا۔ انسان دوسرے انسان کو تانے دے کے اس کو بار بار برا بھلا ملامت کر کے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ انسان خود بخود اپنے اندر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا برائیوں کا انبار اس کے اندر ہے، اس میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ فاغفر لی، میں نے تجھے، آپ دعا کرتے ہیں کہ فاغفر لی، یا رب مجھے معاف فرما دے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار مانگی تھی جب بنی اسرائیل اور فرعون کے فوجیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوتے دیکھا، اور دور سے جب وہ بنی اسرائیل کے بندے نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی طلب فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سے اس کی مدد کے لیے گئے، اور جا کے جب انہوں نے اس بندے کے مکہ مارا تو وہ فوراً موقع پہ ہی مر گیا، کیونکہ ان کا بیسکلی پرپس جو تھا وہ اس بندے کو مارنا نہیں تھا۔ تو وہ ایک غلطی جو تھی، وہ گناہ جو تھا، وہ ایک انجانے میں ہوا تھا جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ گلٹ پیدا ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں یہ کام کیا،
کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا فوراً سے کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں وہاں پہ سوچا کہ یہ جھگڑا کس کے مابین ہے، یہاں پر صحیح کون ہے یا غلط کون ہے. تو فوراً سے جا کر انہوں نے وہ جب اس بندے کو مارا تو وہ موقع پر ہی مر گیا. تو بعد میں ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بے شک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ ہم سب انسانوں کے لیے یہ ایک پیغام اور یہ میسیج ہے. جتنے بھی قصص الانبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا کچھ بھی ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان پر وہی بھیج دیتے تھے، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. تو ہم تو ایک عام مسلمان ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا. تو یہاں پر یہ بات ہمیں جاننی بہت ضروری ہے، یہ یاد رہے ہمیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے اس شخص کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. کیونکہ وحی آنے کے بعد ہی سلسلہ جو رسالت کا سلسلہ ہے وہ تبھی شروع ہوتا ہے نا. تو اس سے پہلے وہ ایک مسلمان، ایک انسان تھے جس طرح کے ہم عام مسلمان ہیں. اس کے بعد سے ان کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس ایک عام انسان کے لیے وہ آیات جو ہے وہ قرآن پاک میں اتاری، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ جو سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ غفور رحیم ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ہی یہ آیت جو تھی وہ قرآن پاک میں آئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا بھی یہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا جو ہے وہ مہربان ہے اور تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ساری جو ہے چیزیں یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی وحی جو تھی وہ نازل نہیں ہوئی تھی. یہ اس کے بعد کا جو سلسلہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ ان پہ پیغمبر ان کو بنایا گیا، ان کو نبی بنایا گیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ کوئی ہمیں ٹانٹ کر رہا ہے، کوئی ہمیں تانے مار رہا ہے کہ بھئی تو کب سے دودھ کا دھلا ہو گیا، تجھے تو میں جانتا ہوں، تو نے یہ غلطیاں کی ہیں، تو نے یہ گناہ کیا ہے، اور ہاں میں دیکھ لوں گا تجھے کہ تو نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، تجھے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. میں قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہوں گا کہ تجھ سے پوچھوں گا کہ اگر تو نے اس میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو کتنی بھی عبادتیں کر لے اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا. تو اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی انسان کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے فوکس ان چیزوں پر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اس کے متعلق جو ہے اس سے ہمیں یہ راہ بھی ملتی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک سے لینی ہے، اور اسی سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. جب ہم انسانوں کی باتوں پر دوسرے ایک عام انسان جو ہے جو خود ایک محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگ جاتے ہیں، تب ہم اپنا نقصان کرتے ہیں.